خواب جو ہوتے ہیں ہمیں زندگی میں پچھلے کوئی 20 سال سے یہ ایک 4D فلسفی ہے کہ اپنے خوابوں کی تعبیر کیسے ڈھونڈی جاتی. خواب سب دیکھتے ہیں بلکہ کئی تو خواب بھی نہیں دیکھتے. کہتے ہیں میں ایسے شخص کو زندوں میں کیسے شمار کروں جو خواب دیکھتا بھی نہیں, جو سوچتا بھی نہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ڈریمز ہیں, اور کہتے ہیں کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو ہم سوتے میں دیکھتے ہیں, خواب وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیتے. اور جنہوں نے خواب دیکھنا ہوتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے, اور جنہوں نے خواب پورے کرنے ہوتے ہیں انہیں دن چھوٹا لگتا ہے. تو زندگی کے اندر اگر آپ نے خواب دیکھنے ہیں تو خواب کے لیے سب سے پہلے چیز ہے, کیونکہ پوری یونیورس جو ہے, کائنات جو ہے, وہ 2 چیزوں سے بنتی ہے, 2 دفعہ بنتی ہے. ایک ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ مینٹل کریشن, ایک آپ کی ایک مینٹل کریشن ہے, جو بھی تخلیق ہے, یہ جو آپ اتنے خوبصورت حال میں بیٹھے ہوئے, یہ پہلے آرکیٹیکٹ نے اس کو تخیل میں سوچا, اس کے مالک نے اس کو ویژن کیا ہوگا کہ یار اتنا حال بنانا ہے, اس کے بعد آرکیٹیکٹ آیا ہوگا, اس کے بعد یہ سارا یہ حال تک بنا ہوگا. اس کے بعد سیکنڈ سٹیج کو کہتے ہیں فزیکل مینیفیسٹیشن آف دا فرسٹ کریشن, دیٹ از کالڈ دا مینٹل کریشن. تو خواب جو ہوتے ہیں تو فرسٹ ڈی, اس 4 ڈیز کو آپ نے بس نوٹ کر لیجیے, لکھ لیجیے گا, یہ زندگی بھر آپ کو یاد رہے گا کہ آج کے ایک ٹرینرز اینڈ اسپیکرز کانفرنس میں آئے تھے, اور یہ کچھ ٹیک اویز ہیں, یہ ٹیک اوے آپ کا. تو فرسٹ ڈی از کالڈ ڈریمز. بلکہ تو وہ اشفاق احمد کہا کرتے تھے کہ یار کوئی ایک افسانہ لکھا تھا جس میں وہ خواب بیچتا ہے, وہ کہتا ہے یہ تم کیا کرتے ہو, کہتا ہے میری ریڑھی ہے, کہتا ہے ریڑھی پہ کیا کرتے ہو, کہتا ہے میرے پاس خوابوں کی ریڑھی ہے, ہر طرح کا خواب ہے, لیکن کوئی ہے ہی نہیں خواب لینے والا. تو پہلی چیز ہے خواب. یہ پاکستان بھی ایک خواب ہے, آپ بھی ایک خواب ہیں, ایوری پرسن از اے ڈریم. آپ اپنے ماں باپ کا خواب ہے, کہتے ہیں میں خیال ہوں کسی اور کا, مجھے سوچتا کوئی اور ہے, سر آئینہ میرا عکس ہے, پس آئینہ کوئی اور ہے, میں کسی کے دستے طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں, میں نصیب ہوں کسی اور کا, مجھے مانگتا کوئی اور ہے. تو پہلی چیز ہے جی ڈریم. اس کے بعد سیکنڈ ڈی, وہ آپ نے اس کو لکھنا ہے. اٹس ویری سمپل, انٹرپرینورل. میں پچھلے 20 سال میں نے IBA میں پڑھایا ہے, لمس میں پڑھایا ہے, کافی جگہوں پہ میں بچوں کو کہتا ہوں یار یہ اتنی بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں آپ کیا کریں گے پڑھ کے, یہ 4 ڈیز ذہن میں رکھ لیں, اور آپ اپنے جو بھی آپ نے خواب دیکھا ہے آپ اپنے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈیں, اور یہ سائنٹیفک پروسیس ہے. تو فرسٹ از اے ڈریم, واٹ ایور دا ڈریم یو ہیو, آپ اس ڈریم کو سوچیں, خواب دیکھیں. اس کے بعد اس ڈریم کے ساتھ اگر آپ اس ڈریم کو ڈیزائن, دا سیکنڈ ڈی از اے ڈیزائننگ آف دا ڈریم. آپ اس کا ڈی کو سیکنڈ ڈی پہ آ جائیں کہ جب تک کوئی خواب ہوتا ہے اس کو ڈیزائننگ آف دا ڈریم کا مطلب ہے تھنک آن پیپر, کہ آپ کاغذ پہ, اپنا لیپ ٹاپ پہ, اپنے موبائل پہ اس کی ڈیزائن بنائیں, تصویر بنائیں, اس کو فیل کریں کہ جناب یہ ڈریم جو ہے وہ ڈیزائن میں کیسا لگے گا. تو ڈیزائننگ سٹیج از ویری امپورٹنٹ. آپ نے گھر بھی بنانا ہوگا تو آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے کہ جی میں نے ایک ویلنشیا میں, وابرا ٹاؤن میں, ڈیفنس میں گھر بنانا ہے, تو آپ کو کہے گا کہ یار سب سے پہلے آپ کے پاس زمین ہے, اس کے بعد اس کا ڈیزائن. یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ اینٹیں لا کے گھر بنانا شروع کر دیں گے, آپ کو پورے سر کھپانا پڑے گا اپنے آرکیٹیکٹ کے ساتھ, اپنے کانٹریکٹر کے ساتھ کہ جناب یہ آپ کا ڈیزائن ہے, یہ کچن ہے, یہ واش روم ہے, یہ آپ کا باورچی خانہ ہے. تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی مائنر ڈیٹیل کے ساتھ اس کا ڈیزائن بنانا پڑے گا. تو سیکنڈ سٹیج کیا ہے جی خواب کو ریئلائز کرنے کے لیے, دیٹ از کالڈ ڈیزائننگ آف دا ڈریم. اور دا تھرڈ سٹیج جو ہے, اور ڈیزائننگ آف دا ڈریم کے بعد وہ آ جاتا ہے ڈیولپنگ دا ڈریم. دا تھرڈ سٹیج کیا ہے, ڈیزائن کے بعد ڈیولپنگ. ڈیولپنگ کا مطلب ہے کہ ڈیولپنگ دا ریسورسز. یہاں ایک ہم لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں, ہم کوئی کہتے ہیں کہ خواب ہے یار یہ ممکن ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, جیسے عمیر کہے کہ آئی کین ناٹ ڈو دس, کیونکہ ہم نے 2,47,000 دفعہ ایز پر دا ریسرچ کہ 247,000 ٹائم جب بچہ 8 سال کا ہوتا ہے یہ الفاظ سنتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے, اور صرف 4,000 دفعہ سنتا ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو. تو 2.5 لاکھ دفعہ بچہ جب پاکستان میں ایج 8 ایئرس جاتا ہے تو اس کی پروگرامنگ ہی 9 کے ساتھ ہو جاتی ہے. آپ کسی کے پاس آ کے کھانا رکھیں, کسی کو آپ کو انوائٹ کریں کہ یار کھانا کھا لو, آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے جواب ہوگا نہیں, چاہے بھوک لگی ہو, لیکن نہیں ہماری ہر یار آ جاؤ نہیں. آپ اس پتہ نہیں چلے گا کہ سب کانشیس لیول پہ ہمارے پوری سوسائٹی کی پروگرامنگ نہیں کے ساتھ ہوئی ہے. یا پھر بل گیٹ بیچارہ روتا ہے, کہتا ہے میں نے جو پورا کمپیوٹر بنایا, اس کا جو پیڈ بنایا, اس کے اوپر ساری جو میں نے اتنی مزے کی, لیکن پاکستانیوں کے ایک نئی چیز ایڈ کر دی, نیا بٹن ایڈ کر دیا, اس کا نام رکھ دیا سانو کی.
تو وہ ایک ایسی وہ نو اور سانو کی جو پروگرامنگ ہم نے ایسی سوسائٹی میں کر دی ہے تو بچہ ساری زندگی اس کے اندر جنگ لڑتا رہتا ہے اس نئی اور سانو کی دے. اٹ از ان ڈفرنٹ ایٹیٹیوڈ. اور دوسری چیز یہ جو ڈیولپنگ سٹیج آف دا ڈریم ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ یور ڈریم, اس میں ریسورسز آ جاتے ہیں. ہر دوسرا بندہ کہتا ہے پیسے نہیں ہیں, چیزیں نہیں ہیں, لوگ نہیں ہیں, کیا کریں جہاز صاحب, ہم اپنے ڈریم کو ریئلائز نہیں کر سکتے کیونکہ وی ڈو ناٹ ہیو دا ریسورسز. تو ریسورسز یاد رکھیے گا, ایک بات پلیز یہ لکھ لیجیے گا کہ ریسورسز کا ایشو نہیں ہوتا, ریسورسفلنس کا ایشو ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, ریسورسز کا ایشو نہیں ہوتا, ریسورسفلنس کا ایشو ہوتا ہے. اینڈ یو نو واٹ از دا ریسورسفلنس؟ وہ آپ کی بلیویبلٹی ہے, وہ آپ کا یقین ہے, وہ آپ کا تیقن ہے, وہ آپ کا کانفیڈنس ہے آپ کے اندر. کہتے ہیں اگر دستک دوں دستے یقین سے, ارے در تو کیا دیوار بھی کھل جائے کہیں سے. ہمیں معلوم ہے کہیں موجود ہے دنیا, ہم وہم بھی کرتے ہیں تو کرتے ہیں یقین سے. تو یقین از اے ریسورسفلنس. وہ یقین کی کمی کی وجہ سے وہ ہمارا ڈریم پورا نہیں ہوتا. تو فرسٹ کیا جی ڈریم, اینڈ سیکنڈ کیا بولا جی ڈیزائننگ آف دا ڈریم, اور تھرڈ بولا کیا جی ڈیولپنگ دا ڈریم, اینڈ دا لاسٹ ڈی کیا جی وہ ہے ڈیلیورنگ دا ڈریم ٹو دا ورلڈ. پوری دنیا کو آپ اپنا خواب دیکھیں. یہ میرا خواب تھا. جو لوگوں نے مینجمنٹ ہاؤس دیکھا ہے وہ آپ کو دیکھتے ہوں گے کہ یار یہ ایک 20 روپیے نہیں تھے, 40 روپے نہیں تھے, آج یہ 50 ہم نے کروڑ روپے کا یہ ایک پروجیکٹ تھا. یہ ہم نے بغیر کسی ڈونیشن کے, بغیر کسی لوگوں کی CSR کے, بغیر کسی لوگوں کے قرضوں کے, بغیر کسی کے ہاتھ پھیلائے, ہم نے ایک روپیہ کیسے کر کے ہاتھ نہیں پھیلایا کہ جناب ہم نے کہ یہ اس ڈریم کو اس کو کنورٹ کرنا ہے اور سوسائٹی کے لیے کہ آج 4 سے 5 ہزار لوگ ہمارے لاسٹ ویک لرننگ فیسٹیول میں آئے اور ٹریننگ کر کے گئے. تو دس واز دا بیسیکلی ریسورسفلنس اینڈ ڈیلیورنگ دا ڈریم. آپ کو پتہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں خواب دیکھتے ہیں لیکن ڈیلیور نہیں کر پاتے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دے لیک کمپیٹنس, دے لیک کمپیٹنس, ناٹ ایجوکیشن. ہمارا مسئلہ تعلیم کا ہے ہی نہیں. ہم تو مائل با کر ہمیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسی سے کوئی راہبر منزل ہی نہیں, جسے تعمیر و آدم کی وہ گل ہی نہیں. تعلیم تو عام ہے, تربیت ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کا ہی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو سر جی آخری چیز ہے وہ ہے ڈیلیورنگ دا ڈریمز. جو بھی آپ خواب دیکھتے ہیں اگر آپ اس کو ڈیلیور کریں کسی بھی فارم میں, آپ اس کو لکھ لیں اور ڈریم کے ساتھ ڈیڈ لائن لگا لیں تو آپ کا خواب پورا ہو جائے گا. ادروائز اٹ از اے وشفل تھنکنگ. ادروائز یہ خواب نہیں ہوتا, یہ وشفل تھنکنگ کہلاتی ہے. وشفل تھنکنگ کا فلسفہ کیا ہے کہ وشفل تھنکنگ کے آگے اگر آپ نے لاسٹ ڈی لگا دیا, وہ کیا تھا, وہ لاسٹ پوائنٹ لگا دیا, وہ ہے ڈیڈ لائن. تو جب ڈیڈ لائن جو ہوتی ہے آگے آ جائے کہ اس ڈیٹ تک میں نے گھر بنانا ہے, میں نے گاڑی لینی ہے, میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنی ہے, میں نے فلاں ایک گولز اچیو کرنا ہے, تو ڈیڈ لائنس کے بغیر کبھی چیز مکمل ہوتی ہی نہیں. اس کے لیے کمپیٹنس چاہیے. اور کمپیٹنس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ کمپلشن ٹو کمپلیٹ این ایکشن. ادروائز لوگ کہتے ہیں جو زبانی کمپیٹنٹ ہیں لیکن اپنی کسی بات کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے, وہ بیچ میں ادھورا چھوڑ دیتے ہیں. اور ایک ریسرچ کہتی ہے کہ جب بندہ 55 ایئرس میں جاتا ہے تو 95% لوگ ریگریٹس میں رہتے ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو ناکام لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس 3 الفاظ ہوتے ہیں, اگر اور مگر. لیکن کہتے ہیں کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر اور مگر کی شادی کر دی جائے تو کاش پیدا ہوتا ہے. تو زندگی سے یہ 3 الفاظ آج کے سیشن میں ڈیلیٹ کر کے جائیں اپنے پروگرام سے, اپنے سافٹ ویئر سے, ایفس اینڈ بٹس اینڈ ریگریٹس, ادروائز کوئی نہیں ہوگا. آخر میں میں ایک آپ کے ساتھ یہ تھینک یو کے ساتھ اپنا اجازت چاہتا ہوں کہ یہ جو خواب ہوتے ہیں یہ زندگی میں یہ آپ نے اپنے جو یہ پاکستان ہے اس کے ساتھ یہ بھی خواب ہے. اس کے جو بھی اس کے جو آج ہم ہیں اس ملک کی وجہ سے ہیں, اور ایک پلیج کریں, کمٹمنٹ کریں کہ واٹ ایور وی لرن وی ول ایڈ ویلیو. ورنہ زندگی میں کہیں بھی چلے جائیں گے آپ کو شناخت نہیں ملے گی. اس ملک کا سب سے بڑا کرائسس آئیڈینٹی کرائسس ہے. آج ہم اپنے بچوں کو شناخت نہیں دے پا رہے. تو آج کے سیشن کا یہ بھی تھیم رکھیں کہ بلیو ان دس کنٹری, بلیو ان پاکستان اینڈ بلیو ان یور سیلف. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اللہ حافظ.